دیکھیں اس میں کیا واقعات پیش آئے. سرایا، اس میں دو سرایا، ایک سریہ ابو سلمہ اور ایک سریہ عبداللہ بن انیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دستے روانہ فرمائے. ایک دستے کے امیر تھے ابو سلمہ، تو اس کا نام پڑ گیا سریہ ابو سلمہ، اور دوسرے میں اکیلے عبداللہ بن انیس گئے تھے ایک مہم پر، تو اس کا نام پڑ گیا ہے سریہ عبداللہ بن انیس. دونوں سن 4 ہجری کے پہلے مہینے محرم کے اندر یہ دونوں واقعات پیش آئے. اب دیکھیں تفصیل. آپ کو نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے شمال اور مشرق کے بیچ میں. حضرات سمجھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بالکل شمال میں، اور یہ جو آپ کے سامنے گھڑی ہے اس طرف کا حصہ ہے وہ بالکل مشرق ہے، اور مسجد کا یہ کونا یہ شمال اور مشرق کے بیچ میں ہے، تو اس کو کہیں گے شمال مشرق. شمال مشرق میں مدینہ منورہ سے ایک علاقہ آتا ہے، اس کا نام ہے قطن. فیت اس کا ایک علاقہ ہے. یہاں دو بھائی تھے، ایک کا نام طلحہ تھا اور دوسرے کا نام طلیحہ تھا، اور ان کا قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو اسد. ان دونوں نے اپنے قبیلے کو تیار کیا اور جمع کیا اور پوری تیاری کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے آنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ احد کے واقعے میں مسلمانوں کا جو تھوڑا سا نقصان ہو گیا تھا، اس نقصان سے کافروں کے حوصلے پھر بلند ہو گئے. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاسوسی کا شعبہ پورے جزیرے میں پھیلا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کو پل پل کی خبریں ملتی تھی، کون کیا کر رہا ہے، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام کو اطلاع مل جاتی. اور یہ بات آپ کے سامنے بار بار آئی کہ دفاع کس کو کہتے ہیں. کیا دفاع اس کا نام ہے کہ دشمن آپ کے سر پر پہنچ جائے اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں اس کے مقابلے کے لیے. اس کو دفاع نہیں کہتے، اس کو ہلاکت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دفاع کا جو مطلب ہم کو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی خطرناک منصوبہ بنائے، کوئی سازش بنائے، تو وہ اس کو اپنے سر پر پہنچنے مت دو، تم اس کے سر پر پہنچ کر اس کی سازش ناکام بنا دو. اس کو دفاع کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے 150 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی، اور اس جماعت کا امیر بنایا حضرت ابو سلمہ کو، اور ان کو فرمایا تم چلو اور وہاں پہنچ کر ان کے منصوبے کو ناکام بنا دو. حضرت ابو سلمہ مدینہ منورہ سے چل پڑے اور تیز تیز جماعت کو لیتے ہوئے پہنچے فیت کے علاقے میں، قطن کے علاقے میں، مدینہ منورہ سے شمال مشرق میں. اور جب وہاں پہنچے تو ان کا منصوبہ ابھی جاری تھا، اور یہ سر پر پہنچ گئے تو سب بکھر گئے اور ان کا منصوبہ خراب ہو ناکام ہو گئے. اور حضرت ابو سلمہ اپنے ساتھ ان کے مال مویشیوں کو لے آئے مدینہ منورہ میں، اور اس طرح ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. اس کو کہتے ہیں سریہ ابو سلمہ. 10 دن کے بعد حضرت ابو سلمہ کامیاب واپس لوٹے، ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا. جنگ کا کوئی موقع نہیں پیش آیا، جنگ کی نوبت نہیں پیش آئی. اس کا نام ہے سریہ ابو سلمہ. آگے دیکھیں سریہ عبداللہ بن انیس. یہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب، میں شمال میں اور آپ جنوب میں، مدینہ منورہ سے جنوب کے اندر مکہ مکرمہ پڑتا ہے. مکہ مکرمہ کے پاس ایک علاقہ ہے، اس کا نام عرنہ ہے. یہ عرفات کے اندر آتا ہے. جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں ان کو معلوم ہے، اور جو نہیں گئے تو اللہ سب کو لے جائے. عرفات کے میدان میں ایک علاقہ آتا ہے، اس کا نام عرنہ ہے. جب عرفات کے میدان میں حاجی ٹھہرتا ہے
تو اس کو حکم یہ ہے کہ پورا عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کی اجازت ہے، لیکن عرنہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی نے پورا وقت عرنہ میں گزار دیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ عرنہ عرفات کے پاس پڑتا، یہاں ایک قبیلہ رہتا تھا خزاعہ، اور ان کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا خالد ابن سفیان حذیلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد ابن سفیان اپنے لشکر کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آ رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس، ایک صحابی ہیں لیکن بڑے بہادر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے عبداللہ تم جاؤ گے عرنہ کے مقام پر خالد بن سفیان حذیلی کو مارنا ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں خالد بن سفیان کو نہیں جانتا ہوں۔ فرمایا ایک آدمی ہے بڑا ہٹا کٹا، اور جب تم اس کو دیکھو گے تو تم کچھ روب میں آ جاؤ گے۔ کہا اللہ کے رسول میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ فرمایا تم جاؤ، وادی عرنہ میں تم کو ملے گا۔ صحابی عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں آیا، جب میں عرنہ کے مقام پر پہنچا تو دیکھا ایک آدمی اپنے پورے جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پہلی نظر جب دیکھی تو میں کچھ ڈر سا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو حلیہ شکل بتایا تھا بالکل ویسا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں خزاعہ قبیلے کا آدمی ہوں۔ کہا کیسے آئے؟ میں نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ جماعت تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو میں آپ کا ساتھی بن جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایسا ہو گیا، ساتھ ساتھ چلتا رہا، باتیں کرتا رہا۔ جب اس کی جماعت اس سے منتشر ہو گئی اور وہ سو گیا، میں نے اس کو سوتے میں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور مجھے اپنی عصا لاٹھی دے دی۔ میں عصا لے کر کے باہر نکلا، لوگوں نے مجھے کہا عبداللہ تم کو یہ عصا کس نے دی؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا کیوں دی؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم کیوں دی۔ کہا جاؤ تم دوبارہ معلوم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے عصا دی ہے لاٹھی، یہ کس مقصد کے لیے؟ فرمایا عبداللہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے دن نشانی ہوگی، اس کو اپنے پاس رکھنا۔ عبداللہ بن انیس نے پوری زندگی وہ لاٹھی اپنے پاس رکھی، اور جب عبداللہ بن انیس کا انتقال ہونے لگا تو عبداللہ بن انیس نے وصیت کی کہ یہ لاٹھی میرے ساتھ قبر میں رکھ دو، یہ نشانی ہے میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قیامت کے دن۔ تو عبداللہ بن انیس کا سریہ پیش آیا محرم کے مہینے میں، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب عرنہ کے مقام پر یہ خالد بن سفیان رہتا تھا۔ تو یہ دو سریے پیش آئے ہیں سن 4 ہجری کے اندر۔ آگے دیکھیں، اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عجیب، سبحان اللہ، یہ بات بار بار آپ کے سامنے آئی ہے۔ یہ بات کہاں سے یہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے لیے ایک اور آدمی کا انتخاب کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ کچھ نام منتخب ہو جاتے ہیں، جہاں دیکھو تو بس وہ چند نام آ رہے ہیں، بار بار وہی نام دہرائے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسا نہیں، آپ کو ہر مرتبہ ایک نیا صحابی ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کی ایسی تربیت فرما دی کہ ان میں ہر ایک کو آپ نے مختلف جگہوں پر فٹ کیا۔ کامیاب قائد، کامیاب امیر اور کامیاب لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اندر افراد کی صلاحیتوں کو پہچانے اور پھر ہر جماعت کا جو صلاحیت والا بندہ ہے اس کو وہاں پر لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن کر بندے کا انتخاب فرماتے تھے۔ آپ دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کے لیے کسی کا چناؤ کرتے کہ یہ جماعت ہے اور اس کا قائد اور امیر فلانا، تو امیر میں آپ یہ صفات دیکھتے، وہ رائے والا ہو، رائے رکھتا ہو، اور نمبر 2 منتظم ہو،
نظم کے ساتھ جماعت کو چلائے، اور نمبر 3 وہ بہادر بھی۔ قیادت کے لیے نبی کریم علیہ السلام یہ 3 صفات کا لحاظ فرماتے تھے، اور جب دعوت اور تعلیم کی بات آتی نبی کریم علیہ السلام کسی کو داعی بنا کر بھیجتے کہ جاؤ فلانی قوم کو دعوت دے دو یا فلانی قوم کو تعلیم دے دو، تو داعی اور معلم کے لیے نبی کریم علیہ السلام یہ صفات دیکھتے کہ وہ علم والا ہو، اخلاق والا ہو، جاذبیت ہو کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے، کھینچ سکے اپنی طرف۔ جب نبی کریم علیہ السلام سفارت کے لیے بھیجتے، کسی کو کسی بادشاہ کے پاس خط دے کر کے بھیج رہے ہیں، سفارتکار بنا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام دیکھتے وجاہت والا، فصاحت والا اور حاضر جواب ہے کہ فوراً وہاں کی باتوں سے جواب دے سکے۔ اور جب بات آتی خطرات میں، ایک خطرناک مہم پر روانہ کرنا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام دیکھتے کہ بہادر ہے اور قوت فیصلہ ہے کہ فوراً فیصلہ کرے۔ خطرناک وقت کے اندر سیکنڈ اہم ہوتا ہے، تو سیکنڈ میں جس میں قوت فیصلہ ہو، اس لیے کہ خطرناک حالات میں گھبرا جانا یہ خطرناک حالات کا حل نہیں۔ اس وقت حوصلہ رکھنا، پریشانی میں حوصلہ رکھنا پریشانی کا حل ہے، پریشانی میں پریشان ہو جانا یہ پریشانی کا حل نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب انتخاب فرماتے تھے تو چند افراد متعین نہیں تھے، آپ دیکھ رہے ہیں بدل کے نام آ رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام ہر آدمی کی صلاحیت دیکھ کر اس کے مناسب جگہ میں اس کو استعمال فرماتے۔ تو یہ امت کے ذمہ داروں کے لیے سبق ہے اور امت کے بڑوں کے لیے سبق ہے کہ اپنے چھوٹوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کو ان کے مناسب جگہ میں استعمال کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سبق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں عبداللہ بن انیس کو منتخب کیا کیونکہ ان میں صفات تھی، بہادری تھی اور قوت فیصلہ تھی۔ بہرحال آگے دیکھیں، اب ایک بات ہے، اسلامی میڈیا کے ارکان حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ، کیا مطلب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافروں کی طرف سے کچھ بات ہوتی تھی، یہ تینوں سے پائے کے شاعر، چوٹی کے شاعر، جب بھی کوئی بات ہوتی ان تینوں کے ذمے نبی کریم علیہ السلام نے لگا کہ اس کا جواب دینا۔ یہ بالکل مؤسسہ اعلامیہ تھا، اسلامی میڈیا ان کے ذمے لگا۔ آپ نے سنا کعب اشرف ایک آدمی مدینہ میں رہتا تھا جس کی ماں یہودی تھی اور یہودی قبیلے سے تھا، وہ بڑا خبیث آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اشعار میں گالیاں دیتا تھا، اور پھر اس پر بس نہیں کیا، وہ مسلمان خواتین کے بدن کو اپنے اشعار میں بیان کرنے لگا اور کہتا تھا مسلمان خواتین کے جسم کا فلانا حصہ ایسا اور فلانا حصہ ایسا، کمینے پن پر اترا ہے۔ ایسے وقت میں نبی کریم علیہ السلام یہ تینوں کو فرماتے تھے کہ جواب، جب بھی کوئی بات ہوتی، پریشانی کا کوئی واقعہ یا لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، لوگوں کو جوش دلانا ہوتا، تو یہ تین حضرات یہ کام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ذمہ یہ لگا دیا، ہر ایک سے اس کا کام لے رہے۔ آگے دیکھیں، یہ دو واقعات تو ہو گئے سرایا۔ اب سنچار میں اور کیا واقعات پیش آئے ہیں؟ ایک واقعہ ہے رجی کا، دوسرا ہے بیری معونہ کا، یہ دونوں سفر کے مہینے میں پیش آئے۔ تیسرا ہے حضرت حسین بن علی کی ولادت، شعبان سنچار میں۔ زینب بنت خزیمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا رمضان سنچار میں، حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا شوال سنچار میں، اور اسی سال سنچار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو حکم کیا کہ تم یہود کی زبان سیکھو۔ اب ان پر تفصیلی بات ہوتی ہے، دیکھیں حضرات، دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب جب آئیں گے مکہ مکرمہ کے پاس یہ رجی کا علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عاضل اور قارہ قبیلہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا ہم کو آپ کچھ استاد دے دیں جو ہمارے قبیلے میں جا کر لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے
ان کے ساتھ 10 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی. اس جماعت کا امیر بنایا حضرت عاصم بن ثابت کو. یہ جماعت چلتی ہوئی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم تو جا رہے ہیں ان کو تعلیم دینے کے لیے. جب رجی کے علاقے میں پہنچے تو یہاں ایک قبیلہ تھا بنو لحیان، ان لوگوں نے اپنا منصوبہ بنایا تھا اور وہ سب مسلح آ گئے اور ان 10 آدمیوں کی جماعت کو گھیر لیا، ان کو مارنے لگے. یہ لوگ چڑھ گئے اوپر ٹیلے پہ. انہوں نے کہا نیچے کھڑے کافر گھیرا ڈالا، کہا تم نیچے آ جاؤ، ہم تم کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. حضرت عاصم بن ثابت نے اپنی جماعت سے فرمایا مجھے کافروں کے امان پر اعتماد نہیں ہے، میں نیچے نہیں اتروں گا، میں ان سے لڑوں گا. جماعت ان کے ساتھ ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے 7 آدمی شہید کر دیے. عاصم بن ثابت کی انہوں نے سر کی قیمت لگائی تھی کہ جو عاصم بن ثابت کا سر لائے اس کو ہم اتنے پیسے دے دیں گے. عاصم بن ثابت جب شہید ہو رہے تھے انہوں نے دعا کی، اے اللہ میرا بدن ان کے ہاتھ میں نہیں دینا. حضرت عاصم شہید ہو گئے. یہ لوگ جب اس کی لاش لینے آئے وہاں کچھ ایسی مکھیاں آئیں کہ انہوں نے گھیر لیے اور سب بھاگ گئے اور عاصم بن ثابت ان کے ہاتھ میں نہیں آئے. حضرت عاصم کی وہ دعا قبول ہو گئی. 7 آدمی جب شہید ہو گئے تو 3 آدمی رہ گئے 10 آدمیوں کی جماعت میں. ایک حضرت خبیب بن عدی، زید بن دسنہ، عبداللہ بن طارق، 3 آدمی رہ گئے. خبیب بن عدی، زید بن دسنہ، عبداللہ بن طارق. ان کو کہا کہ آپ نیچے آ جاؤ، آپ نیچے آ جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. جب یہ تینوں اترے تو انہوں نے ان کے ہاتھ باندھنے شروع کیے. تو انہوں نے کہا تم نے ہم کو امان دیا اور ابھی ہمارے ہاتھ باندھ رہے ہو. تو عبداللہ بن طارق نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ. تو عبداللہ بن طارق کو بھی شہید کر دیا. اب 2 رہ گئے، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ. ان کو لے گئے مکہ مکرمہ میں اور ان کو بیچ دیا. سفر کا مہینہ تھا، ان کو مکہ مکرمہ سے نکالا. خبیب بن عدی کو ایک لے گئے سولی کی جگہ میں چڑھا. خبیب بن عدی نے اپنے موت سے پہلے استرا منگوایا اور اپنے زائد بالوں کی صفائی کی. اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ خبیب بن عدی ایسے موسم میں انگور کھاتے تھے کہ جب مکہ مکرمہ میں انگور کا موسم ہی نہیں تھا، انگور کھاتے تھے. اور ایک دفعہ جب ان کے ہاتھ میں استرا تھا، ایک بچہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اس کی ماں چلائی چیخی کہ میرے بچے کو مار دے گی. خبیب بن عدی نے کہا ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بچوں پر ہاتھ اٹھائیں، ہم بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتے. مکہ کے کافر لوگ کہتے تھے کہ ہم نے خبیب بن عدی سے بہترین کوئی قیدی نہیں دیکھا. آخر کار خبیب بن عدی کو جب شہید کرنے کا وقت آیا تو خبیب بن عدی نے فرمایا تم مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو. خبیب بن عدی نے 2 رکعت پڑھی بہت تسلی سے، اور پھر فرمایا اگر تم مجھے یہ نہ کہتے کہ تم موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہے ہو تو میں اور لمبی نماز پڑھتا، لیکن تم کہو کہ موت سے ڈر گیا اس لیے میں نے اپنی نماز پڑھ لی. حضرت خبیب بن عدی نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا، یا اللہ میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے. اور پھر دعا کی اے اللہ ان میں ایک ایک کو گن 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 کر کے تباہ فرما دے. اور پھر خبیب بن عدی نے اشعار پڑھے اور خبیب بن عدی کو شہید کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. آپ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے اور آپ پر حالات تبدیل ہو گئے اور آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کو شہید کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو اطلاع کر دی. حضرت خبیب بن عدی کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو ان سے پہلے ابو سفیان نے کہا خبیب تم کافر ہو جاؤ ہم تم کو چھوڑ دیں گے. کہا مجھے موت قبول ہے لیکن کافر ہونا نہیں قبول ہے. کہا خبیب تم کو پسند ہے کہ آج تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکایا جاتا
اور تم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، یہ تم کو پسند ہے؟ کہا بالکل نہیں پسند ہے، مجھے یہ بھی نہیں پسند ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹے چبھے اور میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، مجھے یہ بھی نہیں پسند۔ کافر لوگ کہ یہی سوال زید بن دسنہ سے بھی ہوا۔ ابو سفیان نے زید بن دسنہ سے کہا، زید تم کو پسند ہے کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جاتا اور تم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے؟ کہا مجھے یہ بھی نہیں پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ کافر لوگ کہتے تھے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا اس امت میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو حضرت خبیب بن عدی کو شہید کیا گیا اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ دیکھیں خبیب بن عدی نے موت سے پہلے یہ اشعار پڑھے، ما بی حذار الموت انی لمیت وان الی ربی ایابی ومرجعی، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، میں تو مرنے والا ہوں اور اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والا ہوں۔ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَسْرَعِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں جب میں اسلام کی حالت پر مارا جا رہا ہوں کہ میں کس کروٹ پر گرایا جاتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاء يُبَارِكَ عَلَى أَوْصَالِ شِلْمٍ مُمَزَّعِ، اور یہ سب اللہ جل جلالہ کی ذات کی رضا کے لیے، اگر وہ چاہے تو میرے بکھرے ہوئے اجزاء کے جوڑوں میں برکت ڈال دے۔ وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزَعًا إِنَّ إِلَى اللَّهِ مرجعی، میں اپنے دشمن کے سامنے نہ اپنی عاجزی کا اظہار کروں گا نہ جزع فضع کروں گا، مجھے اپنے رب کے پاس جانا۔ حوصلے کے ساتھ یہ اشعار پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ رجی کا واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں نے دھوکہ کیا اور آپ کے 10 آدمیوں کی جماعت کو تعلیم اور دعوت کے نام پر بلایا اور پھر 10 پوری جماعت کو شہید کر دیا۔ اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا، اور عین جس مہینے میں سفر کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ کیا؟ دیکھیں بیر معونہ مدینہ منورہ سے یہ مشرق اور جنوب کے بیچ میں بیر معونہ ایک علاقہ ہے۔ یہاں سے ایک آدمی آیا جس کا نام ابو برا تھا، ملاعب الاسنہ اس کا لقب تھا، نیزوں سے کھیلتا تھا، نیزہ باز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اپنے ساتھی ہم کو دے دیں تاکہ وہ ہماری قوم میں جا کر کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے۔ اس آدمی کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اس نے نہ قبول کیا نہ رد کیا، خاموش رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ ایک جماعت دے دیں، وہ ہماری قوم میں تعلیم کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے نجد والوں پر اطمینان نہیں ہے، عرب کے علاقے کو پورے جزیرے کو تقسیم کرتے ہیں تو اس کے علاقے بنتے ہیں، یہ مشرقی جانب کو نجد کہتے ہیں اور یہ مغربی جانب کو حجاز کہتے ہیں، یہ اپنی تقسیم ہے جزیرۃ العرب کی، یہ نجد کا علاقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اطمینان نہیں۔ تو اس ابو برا نے کہا میں ان کا ذمہ دار ہوں اور میری پناہ میں وہ ہوں گے۔ جب یہ لے گیا تو اس علاقے کے اندر اس کا ایک بھتیجا تھا، عامر اس کا نام تھا، وہ بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمی کی جماعت روانہ کی، منذر ابن عمر اس کا امیر بنایا، اور 70 قاری سے بڑے پائے کے عالم لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھی دیا، حضرت حرام کو، یہ حضرت انس کے ماموں ہیں، ام سلیم کے بھائی ہیں، ان کو خط دیا اور فرمایا کہ عامر کو دے دو۔ جب یہ جماعت پہنچی یہاں پر تو کیا ہوا کہ ان میں 2 ساتھی تو گئے اونٹوں کو چرانے، اس میں ایک کا نام عمرو بن ابی امیہ ضمری اور دوسرے کا نام عقبہ بن حارث غالباً، یا آس پاس اس کے علاوہ دوسرا نام ہے۔ یہ دونوں گئے، باقی جماعت جو رہ گئی
تو حضرت حرام وہ خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے. عامر بن طفیل کو خط دیا اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس نے ساتھ پیچھے آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے نیزہ مار دیا اور حضرت حرام کو شہید کر دیا. حضرت حرام جب شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. جب یہ آئے تو آگے ان کی جماعت کے 2 آدمی چلے گئے اونٹوں کو چرانے، ایک یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، باقی قوم آئی اور اس پوری جماعت کا گھیراؤ کیا اور پوری جماعت کو شہید کر دیا. جب ان کے باقی 2 ساتھی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جانور فضا کے اندر گھوم رہے ہیں، تو انہوں نے جب جا کے دیکھا تو ان کی پوری جماعت کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. وہ 2 نے آپس میں مشورہ کیا کہ فوراً مدینہ بھاگنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنی چاہیے، لیکن ایک نے کہا نہیں، میں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر شہید ہو جاؤں. وہ آئے اور لڑے اور شہید ہو گئے. عامر بن ابی امیہ زمری کو انہوں نے گرفتار کر لیا. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مضر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ایک قبیلہ تھا تو ان کے انہوں نے پیشانی کے بال کاٹے اور چھوڑ دیا اور یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب عامر بن ابی امیہ زمری واپس مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے بعد انہوں نے اسی قبیلے کے 2 آدمیوں کو پایا. ان کو تو غصہ تھا کہ ان کے پورے 79 آدمیوں کو شہید کیا، 69، تو انہوں نے ان 2 آدمیوں کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ اطلاع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غلط کیا، ان 2 آدمیوں سے ہمارا معاہدہ تھا، ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں. بہرحال ایک ہی مہینے میں یہ 2 واقعے پیش آئے. ایک طرف 10 صحابہ کو شہید کیا گیا تعلیم اور دعوت کے نام پر بلا کر، اور دوسری طرف 70 صحابہ کو شہید کیا تعلیم اور دعوت کے نام پر بلا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بہت صدمہ پہنچا اور آپ نے 1 مہینے تک نماز کے بعد قنوت نازلہ پڑھ کر ان کو بددعا دی، نام لے لے کر، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر تباہ بھی کیا. بہرحال یہ 2 واقعے پیش آئے، ایک رجی کا واقعہ اور ایک بیر معونہ کا واقعہ. آگے دیکھیں. شعبان کے مہینے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی. حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے دوسرے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، ان کا حجرہ کہاں تھا، ان کا گھر کہاں تھا، پہلے بھی آ چکا ہے آپ کے سامنے. مسجد نبوی سے مشرقی جانب کے اندر حجرے تھے، ان میں یہ حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ حضرت فاطمہ کو حجرہ تھا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جہاں پر ہے اس کے ساتھ یہ جگہ آج بھی خالی ہے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ادھر ہو. آگے دیکھیں. زینب بنت خزیمہ، ان کے شوہر تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، جو احد میں شہید ہو گئے. جب یہ شہید ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت پوری ہونے کے بعد ان سے رمضان کے مہینے میں نکاح کر لیا. ان کا لقب تھا ام المساکین. یہ بہت سخی عورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انتقال کرنے والی حضرت خدیجہ کے بعد یہ حضرت زینب بنت خزیمہ ہے. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے شوال کے مہینے میں. ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ. ابو سلمہ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور ابھی آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا تھا ابو سلمہ کو، اور جب وہ واپس آئے تو وہ ان کا زخم دوبارہ شروع ہو گیا اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ایک عجیب بات ہے حضرات، اب آپ کو ایک دعا بتاؤں گا، بہت عجیب دعا، آپ اس کو یاد کریں اور اس کو اپنا معمول بنائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور فرمایا ام سلمہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب دعا سیکھی. کیا
کہ جب تم کو کوئی صدمہ پہنچے، جب تم کو کوئی غم پہنچے، جب تم کو کوئی پریشانی پہنچے، چھوٹی یا بڑی، تو تم یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر نصیب فرما اور مجھے اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما. عجیب مجرب دعا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دعا سیکھ لی. جس دن حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا مجھے بہت صدمہ پہنچا. کیوں؟ ابو سلمہ کو مجھ سے محبت تھی، مجھ کو ابو سلمہ سے محبت تھی. ہم دونوں نے مل کر اسلام کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور ایک مرتبہ مدینہ کی طرف. ہم کو بہت محبت تھی. جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا میں نے دعا پڑھ لی، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر نصیب فرما اور مجھے بہتر بدلہ نصیب فرما. لیکن میرے دماغ میں تھا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا. ابھی میری عدت ختم ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا اور مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دے دی. حضرات نہایت ہی مجرب دعا ہے. ہم نے بار بار اس کو آزمایا. آپ کو چھوٹا صدمہ پہنچے یا بڑا، حتیٰ کہ حضرات میں آپ کو چھوٹی مثال دے دوں. یہ میرے جیب میں قلم ہے، اب میں لکھنے لگا تو دیکھا قلم نہیں. یہ 1 سیکنڈ کے لیے جو مجھے صدمہ پہنچا اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور جب یہ صحیح دیکھا قلم سامنے پڑا. حضرات کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی بھی صدمہ آپ کو پہنچے، کوئی بھی صدمہ دنیا کے اندر کسی قسم کا بھی صدمہ، بڑا یا چھوٹا، کوئی بھی قسم کا غم، طلباء کے لیے سبق نہیں یاد ہوتا ہے، سبق نہیں سمجھ میں آتا ہے، یا کوئی مسئلہ آپ کے گھروں میں کچھ پریشانیاں ہیں، آپ کے خاندانوں میں کچھ پریشانیاں ہیں، آپ کے ساتھ مالی پریشانی ہے، آپ کے دکان میں پریشانی ہے، آپ کی ملازمت میں پریشانی ہے، آپ کے ساتھ کوئی دینی پریشانی ہے، آپ کے ساتھ کوئی دنیاوی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی، یہ دعا پڑھو اور پھر نقد اس کا بدلہ دیکھو. چلتے چلتے حضرات گاڑی خراب ہو گئی. یعنی میں آپ کو اب اس کے واقعات صرف سناؤں کہ میرے ساتھ ذاتی کیا واقعات پیش آئے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. صرف اس دعا کے ذاتی میرا تجربہ. حضرات نہایت ہی مجرب دعا ہے. آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں. کوئی بھی صدمہ آپ کو پہنچے آپ پڑھ کے پھر تماشا کریں کیا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے ساتھ نکاح فرمایا. اب انشاءاللہ ازواج مطہرات پر میں مستقل تفصیلی بات کروں گا، وہ بات پھر آئے گی. ان دونوں حضرات سے پہلے اب تک آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت سودا کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ کے بعد حضرت حفصہ، اور اب یہ 2 حضرات بھی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت ام سلمہ، یہ ان کا حجرہ تھا، یہاں ملے ہوئے. یہ نمبر 4 ہو گیا اور ام سلمہ نمبر 5. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ آ گئی. ابھی اور بھی آئیں گی، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آگے دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ. یہ مدینہ منورہ میں قبیلے آباد. مدینہ منورہ کے یہ جنوب ہے، آپ کی جانب جنوب، اور اس جانب یہ بڑے گیٹ کی جانب میں مشرق ہے. جنوب اور مشرق کے بیچ میں وہ کونے میں یہود کے قبیلے آباد. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہود کے قبیلے آباد تھے. ایک تھا بنو قریظہ اور ایک تھا بنو نذیر. یہ 2 قبیلے یہاں آباد. ایک تیسرا قبیلہ بنو قینقاع، لیکن ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا. آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے ایک مسلمان خاتون کی بے عزتی کی تھی اور ایک مسلمان خاتون کے کپڑے کھینچے تھے. اور جب ایک مسلمان نے جوش میں آ کر اس دکاندار کو قتل کر دیا تھا جس نے مسلمان خاتون کی بے عزتی کی تھی، تو ان دکانداروں نے مل کر اس مسلمان کو شہید کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی. آپ علیہ السلام گئے، بنو قینقاع کا محاصرہ کیا اور ان کو نکال دیا مدینہ منورہ.
تو اب مدینہ منورہ میں یہ دو قبیلے آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطوط آتے تھے اور آپ خط لکھتے بھی تھے، آپ کو ترجمان کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ ان قبیلے کے یہودیوں کو بلاتے تھے اور ان کو فرماتے تھے کہ یہ خط پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے اس کا ترجمہ کرو، تو وہ ترجمے میں گڑبڑ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم فرمایا کہ تم یہود کی زبان سیکھو۔ یہ نہایت ذہین صحابی ہے، انہوں نے 15 دن میں یہود کی زبان سیکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے قرآن کے حافظ تھے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وحی آتی تھی تو وحی لکھنے والی ایک ٹیم تھی، اس میں زید بن ثابت تھی، اور جب حضرت ابوبکر نے قرآن کو جمع کیا ہے تو اس جماعت کے ذمہ دار حضرت زید بن ثابت، یہ بہت بڑے عالم ہے قرآن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت فرمائی کہ تم یہود کی زبان سیکھ لو، انہوں نے زبان سیکھ لی۔ اب یہاں مناسبت سے حضرات ایک بات میں کروں گا، مثلا آج کل کی زبان ہے انگریزی۔ انگریزی زبان سیکھنے کے اندر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، تو دو جماعتوں نے بالکل انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا۔ ایک جماعت نے تو انگریزی زبان کیا سیکھی کہ وہ ذہنی طور پر انگریز کے غلام اور مرعوب ہو گئے ان سے، اور ان کو اللہ رسول کی باتوں پر وہ یقین ختم ہو گیا۔ ایک جماعت نے انگریزی سیکھی لیکن وہ انگریز کے ساتھ مرعوب ہو گئے۔ دوسری جماعت نے جب یہ تماشا کیا تو انہوں نے بالکل انگریزی کی مخالفت کر دی کہ انگریزی کے قریب بھی مت جاؤ، اس کو مت سیکھو۔ لیکن حضرات اس کے بیچ بیچ میں جانا چاہیے، زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انگریزوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رسول کی باتوں میں ہم کو شک پیدا ہو جائے۔ اللہ رسول کی باتوں پر پکا یقین اور زبان کے طور پر انگریزی سیکھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تہذیب۔ آج ہمارے اسکولوں کے اندر انگریزی تعلیم نہیں سکھائی جاتی، انگریزی تہذیب سکھائی جاتی ہے، وہاں انگریزی زبان نہیں سکھائی جاتی، وہاں انگریز بنایا جاتا ہے۔ اگر انگریزی زبان سکھائی جائے، اگر انگریزی کی تعلیم دلائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انگریز بنایا جائے اور انگریزی تہذیب سکھائی جائے تو اس چیز کو ہم نہیں مانتے، اس کے ہم نہیں قائل۔ انگریزی تعلیم کو ہم قائل ہیں، اگر کوئی سیکھتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو یہود کی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ یہاں تک بات ہو گئی، ختم۔ آگے دیکھیں، یہ ہے وہ واقعات، رجی کا واقعہ، بیری معونہ کا واقعہ، حضرت حسین بن علی کی ولادت، زینب بنت خزیمہ سے نکاح، حضرت ام سلمہ سے نکاح، زید بن ثابت کو یہود کی زبان سیکھنے کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔